آج 4 اپریل ہے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 47ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہم پہنچے ہیں پی ایس 108 ڈسٹرکٹ ساؤتھ، جہاں پر ایک دعائیہ تقریب ہے اور اس میں پارٹی کے رہنما خطاب کریں گے، اور ہم نے سوچا کہ آج ہم جیالوں سے اور کارکنوں سے پوچھتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے، کیوں زندہ ہے؟ آئیے لوگوں سے پتہ کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں یہ بات۔ چلتے ہیں لوگوں کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید آفتاب شاہ ہمدانی، جنرل سیکریٹری UC2 PS 108 NA 240 آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اس عظیم قائد محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو کی 27ویں برسی جو کہ منا رہے ہیں، اور یہ ہم کیوں نہ منائیں، ہمیں فخر ہے اپنے قائد ذوالفقار علی بھٹو پہ کہ جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، اور الحمدللہ آج ہم اس جو ملک کا ہمارا دفاع ہے وہ اسی کی مرہون منت آج مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور الحمدللہ اس وقت ہم پورے عالم اسلام کے جو ہماری پاکستان ہے وہ اس وقت اس کا سہرا ان کے سروں پر ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہی جب ہمارا یہ ملک ایک کھنڈر کی صورت میں تھا اور یہ اس کھنڈرات کی صورت میں ہمیں ملک ملا، تو اس ملک کی تمام جب ذمہ داریاں بھٹو صاحب پر آئیں تو یہ ملک کی جو 99,000 فوج تھی وہ اس وقت ہمارے قائد ذوالفقار علی بھٹو نے ایک معاہدہ جو کہ اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے کر کے، اور اس تمام جو 99,000 فوج کو آزاد کرایا، اور اس کے بعد جب اس ملک کا ایک ڈھانچہ بالکل مفلوج تھا، اس کو ترقیاتی پہلوؤں کی طرف لے کر گئے، اور اس میں ہمارے قائد ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی قائدانہ صلاحیتیں بنائی، اور اس وقت 2 سپر طاقتوں کو ان کے سامنے ان تمام حوامل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کو ریڈ ایلیفینٹ کہا اور دوسرے کو وائٹ ایلیفینٹ کہا۔ اس کو کاٹ دیں؟ نہیں، اچھا، تو یہی بھٹو صاحب کی وہ قائدانہ صلاحیتیں جو آج ہم جس پہ فخر کرتے ہیں، کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جس وقت اس ملک کے اندر یہ معاشی بحران تھا، ہمارے قائد ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے اندر سے معاشی بحران کو ختم کیا اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے اس کا لوہا منوایا۔ یہاں پر ترقیاتی جال بچھایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ثمرات نظر آنے لگے، اور ہمارے یہاں اسٹیل ملز کو جو کہ نمایاں طور پر نمایاں نظر آتی ہے، اس ٹائم ہمارے لیبرز کی پالیسیز کو آرگنائز کیا گیا اور ہماری لیبر خوشحالی کی طرف رواں دواں تھی۔ ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت جب پورے عالم اسلام کو ایک ہمارے قائد ذوالفقار علی بھٹو نے ایک نعرہ دیا کہ آئیں ہم سب متحد ہوں اور عالم اسلام کی ایک قوت بنے، اور اسلامی کانفرنس کا سہرا بھی ہمارے قائد ذوالفقار علی بھٹو کے سر پہ جاتا ہے، جو کہ پہلی اسلامی کانفرنس لاہور میں منعقد کر کے انہوں نے دکھائی، جہاں پر اس ملک کے نظام کو ایک بنیاد ملی، اور عالم اسلام میں یہ روشناس کرایا کہ یہ ہمارے طاقت ہے، اور ہم ایک اسلامی بلاک بنا کر یہاں ایک اسلامی بینک بنائیں، اور ہم اس ساری تمام لوگوں کو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ تو یہ آج ان کے ثمرات آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ جو وہ پالیسیاں ہمارے قائد نے اس وقت چلائی تھیں، آج وہی پالیسیاں جو کہ 2026 میں آپ کو اس کو نمایاں طور پر نظر آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے وہ جو اس وقت کے نعرہ تھا اور اس وقت کا وہ جو ان کا عزم تھا، آج تمام جو اس وقت ہماری ریاستیں یہاں پر چاہے عرب ممالک ہیں، وہ اس تمام چیزوں کا جو فقدان نظر آ رہا ہے کہ جنہوں نے یہودیوں کو اپنے گرد جمع کر کے اپنے اوپر ایک ان کا انحصار کیا تھا، لیکن وہ آج
ان کی ذہنیتیں یہ ماننے کو مجبور ہو چکی ہیں کہ ہمارے سے وہ کوتاہیاں ہوئی تھیں اور ہم کوتاہیوں میں تھے اور خواب غفلت کی نیند میں سو رہے تھے۔ آج جب ہمارے سامنے آپ دیکھیں کہ ہمارے برادر ملک ایران نے جس طریقے سے ان دونوں سپر طاقتوں کو ایک اپنا لوہا منوا کر بتایا ہے کہ اسی طریقے سے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم اس ملک کی حفاظت اس طریقے سے کریں گے کہ عالم اسلام ہماری اس کے سامنے سرخرو ہوگا۔ اور الحمدللہ وہی ہمارے قائد ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو آئین دیا۔ اس ملک کا آئینی سسٹم بالکل مفلوج تھا، لیکن ہمارے قائد ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے اندر ہمارے جو آئین کو آرگنائز کرا اور اس میں 2 دستور دیے ہمارے ملک کو، جس میں ایک اسلامی دستور دیا گیا اور دوسرا جمہوری دستور دیا گیا۔ کیونکہ ہمارا جو 14 نکات پہ ملک چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس کوئی آئینی جو اس کی کوئی وہ نہیں تھی، لیکن آج الحمدللہ 73 کا آئین کو آرگنائز کر کے جناب ذوالفقار علی بھٹو نے جس طریقے سے اپنے یہاں پر ہمارے کو ایک سسٹم دیا، اس کے بعد آج جو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو یہ ہمارے آصف علی زرداری صاحب نے اس میں 98ویں ترمیم کر اپنے صوبوں کو انپاورس کیا۔ تو یہ ہمارے کو ایک اپنے قائدین میں جو ایک مشعل راہ ان کے راستے ہموار کر کے ہمیں اب ہمارا قائد جو ہمارا بلاول بھٹو جو کہ نمایاں ان تمام ایجنڈے پہ لے کر چل رہا ہے اور اپنے نانا کے اس مشن کو لے کر چل رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے سپاہی ہیں اور الحمدللہ ہمیں اپنے قائدانہ ان صلاحیتوں پہ اپنے قائد چیئرمین بلاول بھٹو پہ فخر ہے کہ وہ جس طریقے سے ان کی آج اس وقت جو کہ سفرانہ جو انہوں نے خارجی پالیسی سے جس طریقے سے ملک کو ایک ترقی کی طرف گامزن کیا ہے، ہم اپنے قائد پہ فخر کرتے ہیں اور اپنے اس عزم کو دہراتے ہیں جو بھٹو عزم کے نظریات سے ہم لے کر چل رہے تھے اور چلتے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہر سطح پر ہمارے قائد کا نام جو کہ ایک سنہری الفاظوں میں لکھا گیا ہے۔ آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 47ویں برسی ہے۔ بھٹو صاحب کے کون سے کارنامے تھے جسے آپ کو آج بھی یاد ہے؟ سب سے بڑا ان کا کارنامہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، جس کے لیے ہم بہت ان کے شکر گزار ہیں، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ایسے وہ تو ہیں ہی بریو لیڈر، ان کی پوری قیادت، ان کی پوری پارٹی ماشاء اللہ سے بہادروں کی ایک پارٹی ہے جن سے ہم انسپائر ہو کے اس پارٹی میں آئے ہیں، اور ہم خود بھی مطلب بائی برتھ پیپل پارٹی سے ہی ہیں۔ نعرہ کیا مارو گے؟ تھینک یو جی۔ آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 47ویں برسی ہے اور پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر ضلع، ہر ڈسٹرکٹ، ہر پی ایس میں یہ پروگرام منعقد ہوگے۔ اس وقت آپ موجود ہیں پی ایس 108 میں، کیا جذبات ہیں آج کے دن کے حوالے اور بھٹو کو یاد کرتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بھٹو بے نظیر، جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو نے قربانیاں نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے دیے، وہ تاریخ کا ایک ناقابل فراموش حصہ ہے۔ اس قسم کی قربانیاں تاریخ میں نہ پہلے کسی حکمران نے دی ہے اور نہ انشاءاللہ آئندہ کسی کی ہمت اور جرات ہے کہ وہ دے۔ اس کی مثال جو ہے ہمارے سابقہ وزیر اعظم کی ہے، جب اس کو معافی نامہ کا کہا گیا تو معافی نامہ راتوں رات لکھ کر کے 9-2-11 ملک سے اس طرح ہوا جیسا کہ اس ملک میں کبھی وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اور وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جب ان کو کہا گیا کہ آپ معافی نامہ لکھو، اس ملک سے آپ چلے جائیں، دنیا جہاں کی عالمی قوتیں اور اسلامی ملکوں کی جو دباؤ پر، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے ایک فوجی عامر کے ہاتھوں مرنے کے بجائے تاریخ کے ہاتھوں جو ہے مرنا قبول کروں گا، شہید ہونا قبول کروں گا، لیکن ایک عامر کے ہاتھوں نہیں۔ اور انہوں نے آپ جب یہ بات کہی تو اسی لیے جب ہم کہتے ہیں نا زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، تو اسی لیے زندہ ہے بھٹو کہ وہ جو ہے ان کی تاریخ کا جو ہے حصہ ہے، ان کی وہ تقریر جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں اور آپ علیحدہ نہیں ہو سکتے، میں اور آپ سے مراد عوام ہے، اور میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کا حصہ ہوں، آپ میرے سے، نہ صرف عوام بلکہ انہوں نے ان آنے والے نسلوں کے لیے بھی کہا تھا۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 4 اپریل ہو، چاہے محترمہ کی شہادت ہو یا بھٹو صاحب کے جو ہے یوم ولادت ہو،
इसी के मौके पर आप क्या कहोगे? सबसे पहले जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। आज हम उस शख्सियत की बरसी मना रहे हैं कि जिसने पाकिस्तान को एक नाकाबिल तस्खीर मुल्क बनाया है एटमी पावर के ज़रिए से। और दूसरी बात यह है कि ख़त्म नबूवत का मोहर इस मुल्क के आइन के अंदर उसने सब्त करके अपना नाम तारीख़ में नुमायाँ तौर पर दर्ज किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे उस मुल्क के अंदर पाकिस्तान को एक आइन दिया उसने, 1973 का आइन उन्होंने दिया है, जो इससे पहले एक गैर मुकम्मल आइन की सूरत में था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस आइन को मुकम्मल किया और हमें फ़ख्र की बात है कि हम उस पार्टी के वर्कर हैं कि जिसका कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। ये भुट्टो साहब की आज बरसी है और उसके हवाले से हम ये कहना चाहेंगे कि भुट्टो के बारे में लोग ये कहते हैं कि जी हमारा एक नारा है कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। उसकी वजह है कि भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को आइन दिया, उसकी वजह से जिंदा है। भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया, इसलिए भुट्टो जिंदा है। पाकिस्तान को आइन दिया, इसलिए भुट्टो जिंदा है। तो भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है, और जब तक पाकिस्तान है तब तक भुट्टो जिंदा रहेगा। ये भुट्टो, ये अवाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसी से जो PS 108 से जियाला, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हम ऐसे लीडर के साथ हैं और आज जैसे लीडर के लिए आए हुए हैं कि उनकी अकीदत में, उनकी मोहब्बत में, जिसने जो है इस पाकिस्तान को, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को जो है एटमी ताकतों से नवाजा और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाया और पाकिस्तान को जिंदाबाद के नारे लगवाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर। इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा लीडर जो है वो जिए भुट्टो है। तो आज भी भुट्टो जिंदा है और कल भी भुट्टो जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह के पूरे पाकिस्तान में और भुट्टो साहब की जो आज 4 अप्रैल की बरसी है और पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की हिदायत पर तमाम क्षेत्रीय रियासत में हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं PS 108 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और यहाँ पर UC 3 है शहबाज नगर, जिसके हॉल में एक एहतमाम रखा गया है कुरान खानी का। तमाम वर्कर और तमाम हमारे अहदेदारान यहाँ मौजूद है, ख़वातीन की बड़ी तादाद है, और यहाँ पर कुरान खानी का सिलसिला जारी है। और इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद यहाँ दुआएं तकरीबात होंगे। जैसे कि भुट्टो साहब एक अजीम लीडर थे, उस कौम के लीडर थे। आज अगर इस मुल्क में भुट्टो साहब होते तो आज जो ये सिचुएशन ईरान और मुख्तलिफ ममालिक की होती है, मेरे ख्याल से ये ना होती। भुट्टो साहब आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदा रहेंगे। और ख़ास बात ये है कि बच्चे को भी पता है कि आज अगर हम एटमी पावर ताकत रखते हैं तो उसकी भी एक वजह ये है कि हमारे उसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अव्वल किरदार रहे हैं और हमेशा रहेंगे। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा आज के हवाले से। मैं यही कहूँगा कि बस हमें एक ऐसे लीडर से महरूम हो गए कि आज तक क्या क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला भुट्टो साहब का नाम ज़िंदा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। में जमा हुए भुट्टो साहब हमारे कायद मोहतरम, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए उनकी शहादत का यौम है आज। और हम उनको जितना भी सराहें उनकी खिदमात को, ये हमारे लिए काम है। उन्होंने मुसलमानों के लिए जो कुर्बानियाँ दी, ऐसी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी।